رات کا سناٹا تھا، آسمان پر بے شمار ستارے جھلملا رہے تھے۔ ایک نوجوان چپ چاپ ان ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کے سمندر موجزن تھے۔ یہ ستارے کہاں سے آئے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ساری کائنات، ان سب کا خالق کون ہے؟ یہ نوجوان کوئی عام شخص نہ تھا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ہستی جنہیں اللہ نے توحید کی شمع جلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ مگر ان کا سفر آسان نہ تھا۔ وہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی، اور ان کے والد آزر بھی انہی بت تراشنے والوں میں سے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے زبان پتھروں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک رات جب ستارے چمک رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہوگا۔ مگر جب وہ غروب ہو گئے تو بولے، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، یہ سورج کے بعد سب سے بڑا دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، میرا رب تو وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آخرکار اللہ نے ان پر حق آشکار کر دیا، اور وہ جان گئے کہ صرف ایک ہی سچا خدا ہے، اللہ جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ بت بے جان ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مگر قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب شہر کے سب لوگ تہوار منانے گئے تو وہ بت خانے میں داخل ہوئے، وہاں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں تو حیران ہو گئے۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہو تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر قوم شرمندہ ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بت بول نہیں سکتے، مگر پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے بجائے بھڑک اٹھے اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دیں گے۔ حکم جاری کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلایا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ دہکائی گئی، ایسی آگ کے پرندے اس کے اوپر سے گزرتے تو گر کر جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ان کے دل میں ذرا برابر خوف نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی وہ آگ میں گرے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، اور آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ اور سلامت اس کے اندر بیٹھے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، مگر ان میں سے اکثر ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور حق پرستی قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے، ایک نوجوان کی جو سچائی کی تلاش میں نکلا، ایک بری قوم سے ٹکرایا، آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں، مگر جو اس راہ پہ چلتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا
نہیں چھوڑتا۔